جس وقت جمعیت علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک صحیح پلیٹ فارم دے کر اس ہندوستان کو آزادی کے منزل تک پہنچا دیا، اس کے بعد جمعیت علماء نے اعلان کر دیا آج سے سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری جماعت خالص اللہ کو راضی کرنے والی جماعت ہے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے والی جماعت ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے والی جماعت ہے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمانے والی جماعت ہے، مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اور امت مسلمہ کو جڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساتھ دینے والی جماعت ہے۔ ان تمام اغراض و مقاصد کو لے کر جمعیت علماء سیاست سے جدائیگی اور علیحدگی اختیار کر لی۔ جمعیت علماء اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے ترقی کے لیے، مسلمانوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ اسی لیے اس وقت ہمارے اسلاف کا کہنا ہے ہر جگہ پر جمعیت علماء کی ایک جماعت ایسی ہو جو سیاست سے پاک ہو، سیاست سے مبرہ ہو، مصفہ ہو، جن کا ذہن بھی سیاست سے خالی ہو، جن کی زبانیں بھی سیاست سے خالی ہو، جن کے جذبات بھی سیاست سے خالی ہو، جن کے سوچ بھی سیاست سے خالی ہو، جن کی فکریں بھی سیاست سے خالی ہو۔ سیاسی اغراض کو مد نظر رکھ کر جمعیت العلماء میں کام کرنا، یہ جمعیت علماء کے مقاصد کے خلاف قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے خالص امت مسلمہ کے تحفظ کی نیت سے، امت مسلمہ کے مسائل کے حل کی نیت سے، امت مسلمہ کے ترقی کی نیت سے، امت مسلمہ کے بیرونی تمام مسائل کے حل کی کوشاں کرتے ہوئے اس جماعت کو جڑ کر جم کر کام کرنا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ہے جماعت کی محنت، ایک ہے جمعیت کی محنت۔ جماعت کی محنت عبادات کو اور اخلاقیات کو درست کرنا ہے، جمعیت کی محنت معاملات کو، معاشرات کو درست کرنا ہے۔ معاشرہ اور معاملات کو درست کرنا یہ جمعیت کی محنت ہے، عبادات اور اخلاقیات کو درست کرنا یہ جماعت کی محنت ہے۔ گویا اندرونی دین کے تمام امور کو انجام دینا یہ جماعت کی محنت ہے، بیرونی تمام امور کو انجام دینا یہ آ کر جمعیت کی محنت ہے۔ جمعیت اور جماعت ایک زمانے میں اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے جمعیت کے مولوی ہونے کے اعتبار سے۔ جہاں بھی حضرت حسین احمد مدنی پہنچتے تھے جمعیت کے مولوی آ گئے، جمعیت کے مولوی آ گئے، اس طرح کا اعلان ہوتا تھا، اس طریقے سے پرچار ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جماعت کے اعتبار سے محنت کرتے تھے۔ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع ملتی پڑوس میں، کسی ضلع میں یا کسی علاقے میں، کسی تعلقے میں جمعیت کے اعتبار سے میٹنگ چل رہی ہے، مشورہ چل رہا ہے، اجتماع چل رہا ہے، جوڑ چل رہا ہے اور حضرت حسین احمد مدنی تشریف لائے ہیں، تو جماعت والوں سے حضرت فرمایا کرتے تھے ارے بھائی حضرت مدنی تشریف لائے ہیں، چلو ہم سب جا کر حضرت کے جلسے میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت مدنی جب سنتے تھے ارے قریب میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جوڑ چل رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے، تو حضرت اعلان فرماتے تھے ارے بھائی چلو ہم سب جا کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ ادھر سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی جماعت چلتی اور ادھر سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کی جماعت چلتی، دونوں کا درمیان کسی جگہ پر ملنا ہوتا، جڑنا ہوتا، ایک ہی پلیٹ فارم پر جماعت کے عنوان پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ گفتگو کرتے تھے اور اسی پلیٹ فارم پر حضرت حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کا بیان ہوا کرتا تھا۔ یہ اتحاد اس بات کی تعلیم دے رہی ہے ہم لوگ اگر اندر رہتے ہیں وہی افراد جو جماعت کے ہیں، باہر آتے ہیں تو جمعیت کے ہیں، اندر جاتے ہیں تو جماعت کے ہیں، افراد الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے، وہی افراد ہوا کرتے تھے جو دونوں کام انجام دیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے حوالے جہاں پر ممبر و محراب کو کیا، وہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے
उम्मत के फितने के सद्दे बाप का बागडोर भी सिद्दीक अकबर ही के हाथों में दिया। ऐसा नहीं हुआ करता था मेंबर और मेहराब का कमांड इमाम और खतीब कोई और है, और जहाँ पर लश्कर का मामला आता है वहाँ पर कमांडर कोई और है। सिद्दीक अकबर जब मेंबर पर आते हैं तो खतीब बन जाते हैं, मेहराब पे आते हैं तो वो इमाम बन जाते हैं, जब दारुल क़ज़ा में बैठते हैं तो काजी बन जाते हैं, दारुल इफ्ता में बैठते हैं तो मुफ्ती बन जाते हैं, सुफ़ा पे बैठते हैं तो मुदर्रिस बन जाते हैं। जहाँ पर फितने के सद्दे बाप का नंबर आता है तो वहीं पर अमीर लश्कर बनकर आगे आगे बढ़ते हैं। ये तालीम इस्लाम की है। इस्लाम यही सिखाता है, सिर्फ एक का होकर मत रह जाना। सब काम करने के लिए सरकार ने अलग अलग जमातें नहीं बनाई। आपको अगर देखना है तसव्वुफ के मामले में भी वही सहाबा थे, और तरबियत के मामले में वही सहाबा थे, तालीम व ताल्लुम में वही सहाबा थे, लश्कर में बदर में हो, उहुद में हो, तबूक में हो वही सहाबा थे। क्या सहाबा इकराम की जमातें सरकार ने अलग अलग बनाई थी कि सहाबा इकराम तुम लोग तालीम व ताल्लुम वाले हो, तुम लोग लश्कर कशी वाले हो, तुम लोग फितने के सद्दे बाप वाले हो, तुम लोग इमामत और खिताबत वाले हो? इस तरह सरकार ने अलग अलग जमातें नहीं बनाई। एक ही जमात के ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां थी और वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे हम ही को सब कुछ करना है।